21واں پارہ ہے سورۃ الروم، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ فآت ذا القربى حقه، پس آپ دے قرابت والوں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو کچھ تم دیتے ہو مال بڑھانے کے واسطے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ بڑھ جائے یہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، اور جو مال تم دیتے ہو پاک کرنے کے واسطے یا زکوٰۃ کے طور پر، تُرِیدُونَ وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا کو یا اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ دو چند کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم، پھر تم کو روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تم پر موت طاری کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے کوئی تمہارے شرکاء میں سے جو اس طرح کے یہ کام کرتے ہو ان میں سے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان تمام شرکاء سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات پہلے گزر گئی کہ اللہ جل شانہ انسان کو رزق دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ جب اللہ پاک کسی پر مہربانی کر لیتے ہیں اور نوازتے رہتے ہیں تو عمومی طور پر وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مال پر اتراتے رہتے ہیں، غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب کہیں اللہ جل شانہ ان کے مال کو اندازے پہ کر لیتے ہیں اور مال میں تنگی آ جاتی ہے تو وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے صبر بن جاتے ہیں، واویلا کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں روزی تو اللہ جس کے لیے چاہ لیتے ہیں بڑھا لیتے ہیں، وسیع کر لیتے ہیں، وسعت لاتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ چاہ لیتے ہیں تو تنگ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے لیے اللہ روزی کو بڑھا دے تو اس کو تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو شکر پہ آنا چاہیے، شکر گزار بن کے زندگی گزارے۔
اور اگر اللہ کسی کی روزی میں تنگی لے آئے تو اس کو مایوسی اور نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صبر کا مظاہرہ کر لے۔ یہ وہ پیارے تعلیمات ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے واسطے، تاکہ انسان بری خصلتوں کا شکار نہ ہو، نہ ایک طرف نہ شکری ہو اور نہ دوسری طرف بندہ نا امید ہو۔ اب جب اللہ پاک کو روزی دیتے ہیں تو جو اللہ آپ کو روزی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو وہی اللہ تم پر اس مال میں کچھ حقوق کو لازم کرتا ہے، کچھ احکام کو بجا لانے کے اللہ جل شانہ حکم دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے منشا کے مطابق ان احکام کو پورا کرو گے تو اللہ اس مال کو اور بھی بڑھا دے گا، اور اگر اپنی ذاتی طور پر اپنی ذاتی منشا اور چاہت پر اس مال کو بڑھانے کی کوشش کرو گے تو یہ مال کبھی نہیں بڑھے گا، ناجائز تصرف کی وجہ سے۔ اب اس مال کے اندر حقوق کیا ہے؟ فآت ذی القربى حقہ، مال کے اندر رشتے والوں کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، اور وابن السبیل مسافر کا حق ہے۔ بعض حقوق حقوق واجبہ ہے، بعض حقوق حقوق مستحبہ، یعنی بعض اوقات کہیں پر مال کا خرچ کرنا واجب ہے اور بعض اوقات کہیں پر مال کا خرچ کرنا وہ مستحب ہے۔ تو گویا کہ انسان کے ذمہ لازم ہے کہ مال کے وہ حقوق معلوم کر لے جو مال سے متعلق ہے۔ قرآن نے شروع میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ انسانی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو باعث ہدایت بنایا، ہدی للمتقین، لیکن کامل درجے کی ہدایت اور رہنمائی قرآن سے حاصل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے چند صفات کو ذکر فرمایا کہ اگر بندہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا فرمائے گا تو پھر ان صفات کی وجہ سے قرآن کامل درجے کی ہدایت دے۔ ان صفات میں سے ایک صفت غیب پر ایمان، الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دے رکھا ہے انسان کو اس میں سے خرچ کر لینا۔ اس لیے یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَا، ہم نے انسان کو جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ ضروری نہیں ہے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا تب میں خرچ کروں گا، نہیں، اللہ جتنا آپ کو دے رہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ خرچ کر لیا کریں۔ کوئی غریب ہے تو غربت کے باوجود بھی جب اللہ تمہیں کچھ دے تو اس میں سے کچھ خرچ کر لیا کرو، اپنے سے کم تر کرو۔ اور اگر اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو پھر بھی آپ خرچ کرتے رہا کریں۔ اس لیے جن پر خرچ کرنا ہے ان کی فہرست ایک اور آیت میں بیان کی گئی ہے، انما الصدقات للفقراء، فقیر، مسکین، محتاج۔ یہاں پر اللہ نے جو ذکر کیے ہیں فآت ذی القربى، جو قربت والے ہیں، آپ کا قریب لوگ۔ انسان کے قریب کون سے لوگ ہیں؟ علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے لیے میراث میں اللہ نے حصہ بیان فرمایا، ذوی الفروض کہتے ہیں۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے یا بیوی کے لیے شوہر ہے۔ اب جن لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں حصے بیان فرمائے ہیں وہ سب سے قریبی لوگ، پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کے لیے حصے متعین تو نہیں ہیں لیکن
جن کے لیے حصے متعین ہیں وہ اپنا حصہ لے لے، اور جو کچھ بچ جائے وہ پھر دوسرے نمبر کے لوگ وہی بقیہ سارا مان لیتے ہیں، جن کو عصبات کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ جیسے بیٹا ہو گیا، کبھی کبھار والد صاحب بھی اس طرح آ جاتا ہے، اور یہ قریب کے لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار۔ پھر اس سے آگے ان کے بعد وہ لوگ ہیں جن کو ذوی الارحام کہتے ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں، یعنی نہ تو ان کے لیے قرآن میں کوئی حصہ متعین ہے، اور نہ وہ انفرادی طور پر بقیہ سارا مال لیتے ہیں، بلکہ وہ دور کے رشتہ دار ہیں جو کہ ماموں ہے، بھانجا ہے، اس طرح کے۔ تو بندے پر والدین کی ذمہ داری ہے، اگر والدین اس عمر پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ خود کما نہیں سکتا والد صاحب، سب سے پہلی بات کہ والد جب تک خود قوت اور طاقت والا ہے تو وہ اپنے بچے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خود کما کے اپنے اوپر خرچ کر لیا کرے۔ ہاں، اگر والد صاحب اتنے کمزور ہو گئے کہ خود کمائی کے قابل نہیں ہے تو پھر بچے کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ تعاون کر لے۔ ایسے ہی جب تک بیٹا کمائی کے قابل نہیں ہے تو باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کے اخراجات کو پورا کر لے، اس کی ضروریات پوری کر لے، اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ باپ ہی پورا کر لے۔ لیکن بچہ کمائی کے قابل ہو گیا، بالغ ہو گیا، ذمہ دار بن گیا، اب بچے کی ذمہ داری خود بچے پر آ جاتی ہے، والد صاحب سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ خامخواہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ نے کسی کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، استعداد بندے کے اندر موجود ہے، تو خود اپنے ہاتھوں کی کمائی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے سب سے بہتر مال اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور آج تو جدید دنیا ہے، لوگ بڑی ترقی کر چکے ہیں، اپنی جوانی میں اور اپنے قوت والے وقت میں بندہ اس طرح کے اندر یہ سسٹم چلا دے کہ اگر کل کمزوری بھی آ جائے تو دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ آج کے نظام میں لوگ مارکیٹ میں پلاٹ لیتے ہیں، کمرشل پلاٹ لیتے ہیں، اور وہ پھر مارکیٹ میں پلازا بنا لیتے ہیں اور اس کا کرایہ چلتا رہتا ہے، دکانیں بناتے ہیں، کوئی گھر بنا لیتا ہے، اس کا کرایہ چلتا رہتا ہے، یا کہیں پر مال انویسٹ کرنے کے مواقع مضاربت کی صورت میں، مشارکت کی صورت میں بہت سارے نظام چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال رشتہ دار پہ خرچ کر لینا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اور بعض اوقات یہ عام خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کو اور اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یہ زکوٰۃ سے علاوہ کے مال میں خرچ کیا جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا اپنا بھائی ہے گھر میں، جو خود اپنی کمائی کا ذمہ دار بن گیا، وہ خود کماتے اپنے بچوں کے لیے، لیکن اس کی کمائی تھوڑی ہے اور وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہے، آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں جب وہ آپ سے الگ تلگ ہے، اس کا نظام الگ ہے۔ آپ کی بہن ہے، آپ اس کو خرچ کر لیں، اگر وہ کمزور ہے آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے چچو ہیں، آپ چچو کو بھی دے سکتے ہیں، ماموں ہے اس کے ساتھ تعاون کر لیں، کوئی بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر لیں، پھوپھی ہے اس کے ساتھ تعاون کر لیں، خالہ ہے اس کے ساتھ تعاون کر لیں۔ اور اس تعاون کے برکات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ مجھے کوئی عمل بتائے کہ جس سے اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے، والدہ زندہ ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول میری والدہ وفات پا چکی ہے۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ ہاں جی خالہ زندہ ہے۔ جاؤ اپنے خالہ کے ساتھ تعاون کر لو، اس کی خدمت کر لو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، جو چاہتا ہے میری زندگی دراز ہو جائے،
وہ اپنے رشتے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے۔ رشتے کا جوڑنا کہ ان کے ساتھ ضرورت کے وقت پہ تعاون کرنے کا، کسی کی شادی کی ضرورت ہے اس کو شادی کرا دے، کسی کو صحت کی ضرورت ہے تو اس کو دوائی دے دے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے اس کے لیے گھر کا انتظام کر لے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے ان کے لیے پانی کا انتظام کر لے۔ اور ہمارا آج کا معاشرہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ خرچ اپنے رشتہ دار پہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو میرا مال معلوم ہو جائے گا۔ عمومی طور پر اس دھوکے میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کاموں پر کل کوئی کام تو آئے گا۔ اور آج تو سیاسی ماحول ہے، جو مجھے ووٹ دیتے ہیں ہم ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں، جو کل مجھے سلوٹ کر لے، مجھے سلام کر لے، ہم ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، جو میرے لیے اٹھتا رہتا ہے، راستوں میں کھڑا رہتا ہے، مجھے عزت دیتا ہے، میں ان پہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ حالانکہ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ، یہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، تابعی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 سال شاگردی کی ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ صدقہ کرتا ہے اور اس کا قریب رشتہ دار محتاج ہے، اس محتاج کو چھوڑ کے دوسروں کو دیتا رہتا ہے، اس کا صدقہ ہی نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں بندے کے ذمہ لازمی کہ سب سے پہلے اپنے خیرات میں سے، صدقہ میں سے، عطیہ میں سے اپنے قریب رشتہ دار کو مقدم رکھیں۔ اس لیے فرمایا فآت ذی القربى حقہ، سب سے پہلے اپنے قریب کے رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اور یہ حق صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق ہم سمجھ کر زکوٰۃ دے دیں، اللہ نے تو نیک لوگوں کی صفات میں بیان فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ضروری نہیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو تو تب آپ زکوٰۃ دے دیں، آپ زکوٰۃ کے بغیر بھی اپنے مال میں سے اپنے معاشرے کے غریب فقیر مسکین کو دے دیں۔ شاید آپ کو ماہانہ 20,000 تنخواہ ملے، کوئی معاشرے کے اندر بیچارہ ایسا ہو کہ اس کی 20,000 بھی تنخواہ نہیں ہے اس طرح کے لوگ آج کے معاشرے میں، کوئی 20,000 والا وہ 40,000 معاشرے کے اندر کمانے والا وہ نیچے والے کو دے کے ان پر خرچ کر لیا کرے، غریب فقیر مسکین اور محتاج کو دیکھ لیا کرے، اس کو خرچ کر لیا کرے۔ اور یہاں پر اللہ فرمائے مسکین، عمومی طور پر انسانوں کی رزق میں تنگی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اپنے معاشرے کے مسکین کو دھکے دینا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے کے اندر، میرے خاندان کے اندر غریب لوگ ہیں، میرے محلے کے اندر غریب لوگ ہیں، میرے پڑوس کے اندر غریب لوگ ہیں، لیکن میں ان پر خرچ نہیں کرتا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، یہ جو صورت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کو سورۃ الماعون کہتے ہیں۔ اس کی وجہ شأن نزول یہی بیان کیا جاتا ہے، ابو جہل دیکھتا رہتا تھا کہ معاشرے میں کوئی بندہ وفات پانے والا ہے اور یہ بالکل ابھی قریب کے وقت میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ظاہری حالت اس کی یہ بن گئی، وہ قریب جاتا کہتا او بھائی آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ تمہارے لیے نہیں، اس طرح کرو اپنے بچے اور ان کا مال میرے حوالے کر لو، تمہارے جانے کے بعد میں ان کی حفاظت کروں گا اور ان کا مال ان پر خرچ کروں گا۔ اب وہ حوالہ کر لیتا، وہ بھی سمجھ جاتا کہ بھائی میں تو ابھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے بچے کیا کریں گے اور ان کا مال ضائع نہ ہو جائے، تو وہ عمومی طور پر اس کے حوالے کر لیتے۔ اب ابو جہل کیا کر لیتا، جب وہ بندہ وفات پا جاتا اس کا مال سارا سمیٹ لیتا اور بچی جب ان کے حوالے کر لیتا تو وہ اس مال کو خود قبضہ کر لیتا اور ان یتیم بچوں کو دھکے دیتا گلیوں کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب بچہ آیا، یتیم بچہ تھا، اللہ کے رسول میرے ساتھ ابو جہل نے یوں کیا ہوا ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ غمخوار امت ہے، ہمدرد ہے، غریب کے، فقیر کے، مسکین کے، یتیم کے، بیواؤں کے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ ابو جہل سے کہا کہ بھائی یہ جو مال ہے تمہارے پاس، یہ تو اس طرح کے یتیم بچے کا ہے، آپ اس کو اپنا حق دے دیں، اس کو دھکے نہ دو، یہ آج دنیا ختم ہونے والی، کل آخرت میں کیا حساب دو گے، کیا جواب دو گے؟ فوراً کہنے لگا کوئی آخرت نہیں، جو اپنا کام کرو۔
اللہ نے فرمایا کیا بتلاتے ہیں آپ اس بندے کے بارے میں جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے. یکذب بالدین یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین کو کھلانے پہ ترغیب دیتا، مسکین کو خود بھی نہیں کھلاتا نہ اوروں کو ترغیب دیتا. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے مال کو منع کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات مسکین سے اعلیٰ درجہ بڑھ کر ابن السبیل کا ذکر مسافر کا ہے. بعض اوقات بندہ بڑا مالدار ہوتا ہے، پیسوں والا ہوتا ہے، لیکن سفر پہ چلا جاتا ہے، کوئی چور کوئی ڈھاکہ ڈالنے والا ڈھاکہ ڈال دیتا ہے اور اس کے مال کو کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی ڈھاکے کے ساتھ قبض کر لیتا ہے. اب باوجود یہ کہ بہت مالدار ہے لیکن اب مسافر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں لوگ موبائل بھی چھین لیتے ہیں اور جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں. اب بعض اوقات بندہ دور رہتا ہے اپنے علاقے سے، اس لیے اس طرح کا مسافر کہ اس کے پاس اب کوئی سبب باقی نہیں رہا، اگرچہ اپنے مقام میں اس کے پاس بہت پیسہ ہے، ایسے مسافر کو زکوٰۃ بھی دینا بوقت ضرورت جائز ہے اور یہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. تو بہرحال کم سے کم ایسا مسافر مل جائے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر لیں، اس کو پیسے دیں. بعض اوقات مسافر کے لیے رہائش کی ضرورت ہو جاتی ہے. پہلے تو ہم لوگ مسافر خانوں کا انتظام کرتے تھے، آج تو جدید دنیا کا دور ہے، پیسے والے تو ہوٹل میں جا کے کمرہ خرید دیتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ پھرتا رہتا ہے، اس کے پاس جگہ کے لیے رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. ایسے انتظامات کرنی چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ بندہ خواہ پیسے دے. فرمایا آپ رشتہ دار کو حق دے، مسکین کو حق دے، آپ مسافر کو حق دے. اگر اس کے پاس پیسہ ہے، وہ آپ کے پیسے کا محتاج نہیں ہے، تو آپ کے حسن سلوک کا محتاج، آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. ماں باپ پیسے والے ہیں تو آپ اس کو پیسہ نہ دیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کر لے، آپ ان کے ہاتھ پاؤں دبا دے، ان کے سر مالش کرا دے، ان کے ساتھ پیار و محبت سے بات چیت کر لے، وہ جو حکم دے اس کو پورا کر لے. آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کے پیسے کا محتاج نہیں ہے، آپ کے حسن سلوک کا محتاج ہے. آپ کے معاشرے کا مسکین ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے پیسے کے طور پر مالی طور پر تعاون نہیں کر سکتے، نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کو گالی نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے اور اس کو کم سے کم حقیر نہ سمجھے، زبانی ہمدردی کر لے اس کے ساتھ. یہ کر سکتے ہیں. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے حق میں بہت بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. یہاں لفظ ربا کا ذکر ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ربا سود کو کہتے ہیں. یہاں اس سود کا ذکر نہیں ہے جس کی قطعی طور پر حرمت آئی ہوئی قرآن پاک کے اندر، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور سود کا جو حرمت آئی ہوئی ہے تو وہ مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے دوسرے سال پر حرمت آئی تھی کہ سود حرام ہے. یہاں وہ سود مراد نہیں ہے، مال کو بڑھانا مراد ہے ناجائز طور پر. بعض اوقات کوئی بندہ کسی موقع پر کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر لیتا ہے صرف اس بنیاد پر کل میرے ساتھ یہ تعاون کرے گا. اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر میں شادی ہے، رشتہ دار ہے، ہم جاتے ہیں اس کی شادی پہ، لیکن اپنے ساتھ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں، لفافے میں پیسے ڈال کر لے کر جاتے ہیں اور اس کو یہ پیسے اور یہ گفٹ اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ کل میرے گھر میں شادی ہوگی، یہ پھر آئے گا مجھے پیسے دے گا اور مجھے گفٹ دے گا. اور سوچتا یہ ہے کہ آج میں 500 دے رہا ہوں، کل یہ آئے گا مجھے 1000 دے گا. یہ وہ بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا. اور جو تم پیسے دیتے رہتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، مِّن رِّبًا، مال کو بڑھانے کے واسطے، ربا کے طور پر، مال کو بڑھانے کے طور پر، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ، تاکہ تیرا مال بڑھ جائے، لوگوں کے مال میں شامل ہو کر. بعض لوگ تو اس بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ رجسٹر بنائے ہوتے ہیں، جتنے رشتہ دار آنے والے ہوتے ہیں ان کے پیسوں کا اندراج کرتے، فلاں اتنے لیے، فلاں اتنے لیے، فلاں اتنے لیے.
اور جو توڑے پیسے دیتا ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ کمینہ پن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت مطہرہ، شریعت اسلام بری خصلتوں سے انسانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مال کی حرص اور لالچ کو پیدا کرنے والی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ، یاد رکھو اگر اس ناجائز طریقے پہ، ناجائز تصرف کی بنیاد پر اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کے ہاں تمہارا مال نہیں بڑھتا۔ اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں چلتی ہے نہیں چلتی، ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے علماء فرماتے ہیں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، شریعت کا مزاج ہے، اچھی باتوں کی تعلیم ہے۔ اگر آپ کو کوئی گفٹ دے دے کسی خوشی کے موقع پر، آپ کے ذمے اس کا واجب حق تو نہیں بنتا، لیکن یہ تربیت کا ایک مزاج ہے کہ کم سے کم کل آپ بھی اس کے خوشی میں شریک ہو، آپ اپنی طرف سے کوئی گفٹ دے دیں، لیکن اس کا پابند نہ بنائے اپنے آپ کو، اور نہ اس کو دیکھے کہ اس نے کس طرح کا گفٹ دیا، میں اس سے اعلیٰ گفٹ اس کو دے دوں۔ خواہ مخواہ اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک تھی۔ کوئی حضور کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب موقع آتا اس کو ہدیہ دیتے رہتے تھے، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے آپ کو کوئی گفٹ اور ہدیہ دے دیں، آپ بھی اس کو گفٹ اور ہدیہ دیا کریں، کیونکہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہاری آپس کی محبتیں بڑھیں گی۔ اور آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے اور بھی تعلیمات ہے، بہرحال وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور یاد رکھے جو مال تم اللہ کا دیا ہوا دیتے رہتے ہو، غریب فقیر مسکین محتاج کو زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہے، تو یاد رکھو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ اپنے لیے اپنے اجر کو دوچند کرنے والے ہیں، اپنے مال کو بڑھانے والے، دوچند کرنے والے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، اللہ 700 خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ایک دانہ بیج بو کے اس سے ایک خوشہ اللہ پاک ایک پودا نکالتے ہیں، اور اس میں پھر 7 خوشے ہوتے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، وہی اللہ تمہیں موت بھی دیتے ہیں، تم پر موت طاری کر لیتے ہیں، اور موت کے بعد وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، تمہارے جو شرکاء ہیں، تم نے اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا ہے، آیا وہ ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تمہیں کوئی وجود دے سکتے ہیں؟ تمہیں روزی دے سکتے ہیں؟ تم پر موت طاری کر سکتے ہیں؟ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ ان تمام شرکاء سے برتر ہے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، لہذا اسی اللہ کو معبودی پر حق بنا دو جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہارے لیے اس کارخانے نظام کو چلایا، اور تمہارے لیے اس کائنات کے اندر ہر مخلوق کو مسخر کیا، تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اسی کو معبود بنا کے رکھو۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پس آپ دے دیں قریبی رشتہ دار کو اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اگر رشتہ دار کا حق تم ادا کرتے ہو، یاد رکھیے یہ اس کا حق ہے، کل اس پر جدلانا نہیں ہے اس پر کہ میں تو آپ کے ساتھ یہ تعاون کر چکا، یہ تعاون کر چکا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو مال تم دیتے ہو بڑھانے کے واسطے تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں شامل ہو کر، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو مال تم دیتے ہو زکوٰۃ کے طور پر
اور تم چاہتے ہو اس سے اللہ کی رضا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ اپنے مال کو دوچن کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے ہاں اپنے لیے اجر کو دوچن کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم، پھر تم کو روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تم پر موت کو طاری کرتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے، من یفعل من ذالکم من شیء، جو کرتا ہو ان کاموں میں سے کوئی کام، سبحانہ، پاک ہے اللہ ہر عیب سے، وتعالی، اور برتر ہے، عما یشرکون، ان تمام شرکاء سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ۔